بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن خواتین سے نکاح کرنا حرام ہے، آج اس حوالے سے فقہی مسائل کا آغاز کر رہے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی اپنی کتاب منہاج الصالحین کی 3 جلد صفحہ 42 چھٹی فصل مسئلہ نمبر 90 ہے، لکھتے ہیں کہ جن خواتین سے نکاح کرنا حرام ہے، اس سے میری مراد وہ رشتہ ہے کہ جس کے سبب سے شادی حرام ہوتی ہے، اور ایسا نکاح صحیح بھی نہیں ہوتا، گناہ گار بھی ہوگا۔ اس میں حکم تکلیفی بھی آتا ہے اور حکم وضعی بھی آتا ہے، یعنی حکم تکلیفی یہ کہ گناہ گار ہوگا، اور حکم وضعی یعنی یہ نکاح صحیح بھی نہ ہوگا کہ مرد کا عورت سے نکاح صحیح نہیں ہوگا، یعنی ان دونوں کے درمیان اصلاً شادی واقع ہی نہیں ہوتی۔ حرمت کے چند ایک امور ہیں، ان میں سے ایک نسب ہے۔ لکھتے ہیں کہ انسان کا جو نسب ہوتا ہے، اس نسب کے سبب 7 قسم کی خواتین 7 قسم کے مردوں پر حرام ہو جاتی ہیں۔ پہلا نسبی رشتہ ماں ہے کہ جس سے شادی کرنا حرام ہے۔ تو فقہ میں جب ماں بولا جاتا ہے باب نکاح میں، تو اس سے مراد فقط وہ ماں مراد نہیں ہوتی کہ جس کے پیٹ سے انسان پیدا ہوا ہو، بلکہ اس ماں سے مراد اس میں نانیاں اور دادیاں اور ان کی مائیں اور ان کی ماؤں کی مائیں، یعنی ان سے اوپر والی تمام مائیں بھی شامل ہیں۔ پس یہ ہر اس بچے پر حرام ہو جاتی ہے جو ان کی نسل میں سے ولادت کے سبب ان کا بیٹا، پوتا یا نواسا یا ان کی اولاد بنے، چاہے درمیان میں کوئی واسطہ ہو یا نہ ہو، ایک واسطہ ہو یا زیادہ واسطہ، سب مرد ہوں یا سب عورتیں، یا مرد عورت، مثال کے طور پر بلا واسطہ پوتا، پوتے کا بیٹا، نواسا، نواسے کا بیٹا، نواسی کا بیٹا، پوتی کا بیٹا وغیرہ۔ یہ تھا پہلا نسب کہ جس سے شادی کرنا حرام ہے۔ اب دوسرا نسبی رشتہ کہ جس سے شادی کرنا حرام ہے، وہ ہے بیٹی۔ آیت اللہ سیستانی لکھتے ہیں کہ بیٹی سے نکاح بھی حرام ہے، اور یہ بعد میں پیدا ہونے والی اور آنے والی تمام پشتوں میں سے پوتیوں اور نواسیوں کو بھی شامل ہے۔ پس یہ اپنے ہر اس باپ، دادا یا نانا پر حرام ہو جاتی ہیں کہ جن کی طرف وہ بچیاں ولادت کے ذریعے سے منسوب ہوں، چاہے درمیان میں کوئی واسطہ ہو یا نہ ہو، ایک واسطہ ہو یا زیادہ واسطہ، سب مرد ہوں یا سب عورتیں، یا مرد و عورت، مثال کے طور پر مرد پر بیٹی، پوتی، نواسی، نواسے کی بیٹی، نواسی کی بیٹی، پوتے کی بیٹی، پوتی کی بیٹی وغیرہ۔ یہ تھا دوسرا نسب جس سے شادی کرنا حرام ہے۔ اب تیسرا نسبی رشتہ کہ جس سے شادی کرنا حرام ہے، وہ بہن ہے، یعنی ہمشیرہ۔ خواہ بہن وہ صرف باپ کی طرف سے ہو یا باپ دونوں کا ایک ہی ہو، یا ماں کی طرف سے یعنی ماں دونوں کی ایک ہی ہو، یا دونوں کی طرف سے یعنی باپ اور ماں دونوں طرف سے اس کی بہن ہو، یعنی ماں بھی وہی اور باپ بھی وہی ہو۔ لیکن اگر ایک عورت نے ایک مرد سے شادی کی تو عورت سے ایک بیٹی تھی، مثلا پہلے شوہر سے۔ اب جس مرد سے اس نے دوسری شادی کی ہے، پہلے اس مرد کا اپنا بیٹا تھا پہلی عورت سے۔ اب یہاں پر عورت کی بیٹی اور مرد کا لڑکا یہ آپس میں نامحرم لگیں گے، بہن بھائی نہیں لگیں گے۔ خلاصہ یہ کہ یہ لڑکا لڑکی آپس میں نہ باپ کی طرف سے بہن بھائی لگے، نہ ہی ماں کی طرف سے بہن بھائی لگے، اس لیے یہ آپس میں نامحرم ہیں، ان کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے۔ چوتھا نسبی رشتہ کہ جس سے شادی کرنا حرام ہے، وہ اگلی آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔